اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہے۔ جناب، ہماری جو زندگی کے جتنے بھی کام ہیں نا، وہ اس چیز کے تابع ہیں کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ یعنی ہماری زندگی کی پوری سمت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں کا جو تعلق ہے وہ کیسا ہے۔ اب ہم شیطان کی پیروی کریں، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، ہمارے نزدیک فکر دنیا ہے یا فکر آخرت ہے، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور ہے۔ لیکن ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور وہ مضبوط کیسے ہوگا؟ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اپنے رب کے تعلق سے، یعنی بندہ اور اس کے رب کا تعلق، اس یقین کے ساتھ اس رب کو پکارے کہ ہاں وہ رب میرا جب میں پکارتا ہوں تو وہ میری پکار کو سننے والا ہے، نہ صرف سننے والا ہے بلکہ جب میں پکاروں تو وہ میری پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ یقین ہونا چاہیے بندے کا اپنے رب کے ساتھ۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی بات کریں گے۔ آج چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تعلق باللہ کے تعلق سے، کہ اللہ رب العزت کا رنگ کیسے چڑھانا ہے اپنے اوپر۔ سبقت اللہ، کہ اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا جو ہم اختیار کریں گے، تو اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیے۔ اور وہ کیسے، اس کو بھی جانیں گے آج کی اس بزم میں۔ اور یہ جناب ہم اس طرح سے بات بار بار کرتے ہیں کہ ایسا تعلق کہ جب بندہ اس بات کا یقین کر لے کہ جب میں شکر کروں گا تو بے شک وہ رب مہربان ہے، وہ میری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ ہاں، جب میں اس کا ذکر کروں گا تو اس سے بہتر حلقوں میں وہ میرا ذکر کرے گا، اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار عالم پکارنے والے کی ہر پکار کو سنتا ہے، وہ رگے جاں سے بھی قریب ہے۔ تو وہ رب جو ہمارے اتنے قریب ہے، اتنی قریب یعنی بہت بہت زیادہ قریب ہے، تو اسے کیسے پکارنا ہے، اس سے اپنا تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے، کیسے جوڑے رکھنا ہے اپنے تعلق کو، اس حوالے سے آج بات کریں گے، سیکھیں گے۔ ہماری اسکالرس ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس تعلق کو مضبوط کیجئے اپنے رب سے، کیونکہ یہی تعلق ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ تو جناب تعارف کی جانب بڑھیں گے۔ آج کے پینل میں جو ہماری مہمان شخصیات رونق افروز ہیں، بلا شبہ بہت عمدگی سے گفتگو فرماتی ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں زینب، میرے اللہ کا احسان۔ میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ شکریہ کو۔ زینب۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ، بہت عمدگی سے یہ بھی گفتگو فرماتی ہیں۔ سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں زرمینہ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ ویلکم کرتے ہیں میری پہچان میں آپ کو۔ آپ عبد اور معبود کا جو تعلق ہے، کتنا خوبصورت یہ تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو آغاز کر لیجئے اس سوال کے ساتھ، میں آپ سے ضرور اس ٹاپک کے حوالے سے، تاکہ ہم مزید اس کے گوشوں کو کھولیں اور کھول کر آپ اس کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس نوعیت کا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زینب، ایک اللہ کا بندے سے تعلق ہوتا ہے، اور پھر بندے کا بھی اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ جو اللہ کا بندے سے تعلق ہے، اس کی بنیاد ان باتوں پر منحصر ہے کہ ہم سچائی، یقین اور لگن کے ساتھ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، بے شک وہ ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں۔ وہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دیکھیں، اللہ سے تعلقات کی بنیاد کی نوعیت کچھ باتوں پر ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ربوبیت کا حق۔ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، اس نے انسانوں کو پیدا کیا، اس نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا،
وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک کائنات ہے، وہی ہم سب کا پالنے والا ہے، وہی رازق کل کائنات ہے۔ اس نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا، بے شمار ذہنی، جسمانی اور روحانی نعمتیں عطا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور، ہدایت اور زندگی جیسے معاملات عطا فرمائے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ پھر آگے جا کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن نہ شہداء ہوں گے، نہ انبیاء ہوں گے، لیکن وہ نور کے منبروں پر ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ پھر زینب صاحبہ اس سے آگے ہم آتے ہیں رحمت اور محبت کا حق۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم فرمانے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، خاص طور سے ان بندوں پر جو اللہ پر ایمان لائے، تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی آئے تو دیکھیں اس میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ کھو گیا تھا اور والہانہ انداز میں اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ جب اس کا بچہ اسے مل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا ہرگز نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں اس سے کروڑ گنا زیادہ محبت کرنے والا اور چاہنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہدایت کا حق۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا اور رشد و ہدایت کے سلسلے کی آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہاری طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی زمینوں میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں ایک ایسا رسول بھیجا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، انہیں حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، انہیں خوب پاک صاف کرتا ہے، حالانکہ تم اس سے پہلے گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ دیکھیے اللہ اپنے بندوں کو گمراہی کی راہ پہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے قیمتی تحفہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے احکام پر عمل کرے اور ہدایت کا راستہ اختیار کرے۔ پھر عبدیت اور بندگی، دیکھیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم اس کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ بندگی ہی سب کچھ ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے محبت کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے احکام پر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ عبدیت اور بندگی کا تعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور زمین اور آسمان کی ہر شے اسی کو سجدہ بجا لا رہی ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم کون ہو؟ تو کہنے یا رسول اللہ ہم مومن ہیں۔ تو نے کہا تمہارے ایمان کی کیا نشانی ہے؟ تو اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میرے رب جسے تو ہدایت دے دے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو میرے رب تو ہمیں عبدیت کے راستے پہ چلا، بندگی صحیح انداز میں ادا کرنے کے راستے پہ چلا، اور تو ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا۔
سبحان اللہ، الہی آمین. بہت خوبصورت آپ نے وضاحت بھی فرمائی، بہت خوبصورت دعاؤں کے ساتھ اپنے بیان کو جاری رکھا. آپ بہت میں شکریہ بھی ادا کروں گی. اللہ تعالیٰ قبول کرے بس ہماری یہ تمام گفتگو کو، اور ہمیں صحیح طور پر اس بات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. زرمینہ، بندوں کے تعلق سے اب یہ بات میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بندوں کا جو اپنے پروردگار سے تعلق ہے وہ کس حوالے سے ہے، وہ کس تعلق کی، وہ کس نوعیت، وہ اس تعلق کی کیا نوعیت ہے، کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی پیارا، عمدہ اور پاکیزہ موضوع ہے. رگے جاں سے بھی تو قریب ہے، تو ہی لکھتا سب کا نصیب ہے، جسے چاہا پل میں گرا دیا، جسے چاہا پل میں اٹھا دیا. آج کا جو موضوع ہے تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق. جب ہم بات کرتے ہیں کہ بندے کا رب سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، تو آج کا انسان دنیا میں اس قدر مستغرق ہو چکا ہے، محو ہو چکا ہے حب دنیا کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر، کہ وہ اس بات سے بالکل بے بہرا نظر آتا ہے کہ میری تمام محبتوں کا مرکز خدائے بزرگ و برتر کی ذات بابرکات ہے، ذات پاک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ ہم نے جانا اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اچھا، اب محبت کرنے والے ہی محبت کو ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں، جاننا ضروری، کیونکہ ہر اچھے عمل کی بنیاد محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو محبت کرنے والے محبت کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ جنید بغدادی فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی شخصیت کو تمام خصوصیات سے اپنی جو ہے خالی کرے گا، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کی خصوصیات کو داخل کرے گا، تبھی محبت کا حق ادا ہو سکتا ہے. اور چونکہ ہر اچھے عمل کی بنیاد محبت ہے، تو الذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشد کے حوالے سے کہ اس کی میننگ پختگی اور دوام کے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ مصیبتوں پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس تعلق کو اور اسٹرانگ کرتے ہیں، اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں. اور محبت کی معراج تو دیکھیے کہ جب بندہ حقوق اللہ کی بھی پابندی کرتا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتا ہے، پھر بھی اس کے دل کے اندر خوف ہے کہ یا اللہ تو مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے خفا نہ ہو جائے. یہ وہ امید اور خوف کے درمیان جیتے ہیں نا، ایک ان کا سمبل ہوتا ہے. تو سورہ توبہ کے اندر قرآن پاک میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو تمہارے مال اسباب ہیں، جو تجارت ہے، جو تمہاری اولاد ہے، رشتہ دار ہے، مکانات جو تمہیں محبوب ہیں، جو تم مال کماتے ہو، سب سے بڑھ کر محبت اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے تو عذاب کا انتظار کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ناپسندیدہ عمل ہے اور باعث عذاب بھی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اور ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ میں تھوڑا سا یہاں پہ ضرور ایمفسائز کروں گی کہ ظاہری جو اشکال ہے نا عبادات کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی روح کب ہوتی ہے؟ جب ہم محبت الہی کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی خلوت ہو یا جلوت ہو، بصیرت اور بصارت بھی عطا ہوتی ہے، بندگی کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور ہماری کیا سٹیج ہوتی ہے، کیا فیز ہوتا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، قربانی اور زندگی کا ہر کام فقط اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. اور جناب تعلق باللہ کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے. وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور جناب آج ہم بات کر رہے ہیں تعلق باللہ، اللہ سے بندے کا کیسا تعلق ہے. اور اگر یہ تعلق نہیں تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد، کوئی معنی نہیں. اللہ بار بار فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اور ہماری حیثیت یاد دلاتا ہے کہ تم یاد کرو وہ وقت کہ جب تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، تو اس خالق کائنات نے ہمیں خلق کیا، ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. تو وہ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس پر بھی کلام کیا. اور جناب بہت خوبصورتی سے دونوں ہی مہمان شخصیات نے آغاز کیا کہ اللہ کا بندے سے کیسا تعلق ہونا چاہیے اور بندے کا اللہ سے کیسا تعلق. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے در حقیقت کیا چاہتا ہے؟
دیکھیے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اللہ اکبر. تو زینب محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. بے شک. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب بندہ مجھ پر ایمان لائے تو سچائی کے ساتھ دل کی گہرائی تک سے ایمان لائے, اللہ کی عبادت کرے, تقوی اختیار کرے, اللہ کے ذکر میں مشغول رہے, نیک اعمال کرے اور توبہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے. ایمان لانا, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا, اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا, اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا. حضرت معاذ بن جبل سے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ایمان کا سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو دوستی کرے تو اللہ کے لیے, دشمنی کرے تو اللہ کے لیے, تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو اور اپنی دنیا اور آخرت کو تو اس طرح سوار کہ کل تجھے موت آنے والی ہو. پھر اس کے بعد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دیکھیے جب ہم کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں, دل سے تصدیق کرتے ہیں اور ہمارے اعضاء جو ہیں ان اعمال کی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں. تو انسان کی زندگی کے سب سے قیمتی متاع اس کا ایمان ہے کہ وہ اللہ سے سچے دل سے لگن کے ساتھ سب کچھ اپنا اللہ کے لیے وہ قربان کرنے کی لگن رکھتا ہے, کہ اس سے محبت کرتا ہے. اور انسان ہر چیز قربان کر سکتا ہے مگر کبھی اپنا ایمان قربان نہیں کر سکتا, اور جب اس کے رگوپے میں ایمان شامل ہو جاتا ہے تو وہ کفر سے جو ہے وہ منہ موڑ لیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں, خوف خدا رکھیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. حضرت عاتقہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوتے نہیں تھے, اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے اور زار و قطار رونے لگتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خلیفہ بنایا گیا ہوں, کوئی بھوکا نہ سوئے, کوئی پیاسا نہ سو, کوئی بے سہارا نہ ہو. اور کہتے کہ اگر کچھ بھی کسی کو ایک ٹھوکر بھی لگے گی تو مجھ سے پوچھا جائے گا. اور میں اللہ زار و قطار روتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازے میں شرکت کی تو قبر کھودی جا رہی تھی, تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کنارے پہ بیٹھ گئے اور زار و قطار رونے لگے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ اس دن کے لیے اپنے ساز و سامان کو تیار کرو. اور آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے سینے مبارک سے ایسی آوازیں آتی تھی کہ جیسے ہنڈیاں پکنے کی آواز آتی ہے, اور آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا ہے. تو کہتے کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اچھا, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اپنا سر اللہ کے لیے جھکا لیا کہ وہ نیک عمل کرنے والا ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے, نہ اسے خوف ہوگا نہ غم ہوگا. دیکھیں جب بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اس میں سب سے محبوب وہ عبادتیں ہیں جو اس پر فرض کی گئی. مگر جب بندہ اللہ نفلی عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں جس سے تو دیکھتا ہے, میں تیرا کان بن جاتا ہوں جس سے تو سنتا ہے, اور میں تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تو کام کرتا ہے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سوال کرتا ہے تو میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں, اگر پناہ چاہتا ہے تو اسے پناہ دیتا ہوں. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں اللہ کے لیے خالص توبہ کرو. کوئی بعید نہیں کہ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تم کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے دریا بہتے ہیں. جس دن اللہ نبی کو نہ شرمندہ ہونے دے گا نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے, ان کا نور ان کے آگے دائیں بائیں ہوگا اور وہ کہیں گے کہ میرے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل فرما دیجئے, اے میرے رب ہمیں بخش دیجئے, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو توبہ توفیقات الہی کا سب سے حسین تحفہ ہے گا. اور دیکھیے کہ بصرے میں ایک عورت تھی شہوانہ, وہ اتنی بدکار تھی کہ لوگ جب نکلتی تھی تو لوگ اس سے
چھپتے تھے کہ شہوانہ جا رہی ہے، جگہ جا رہی تھی کنیزوں کے ساتھ، تو واز ہو رہا تھا کہ کیا ایمان والوں کے دل اب بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہیں؟ یہ سننا تھا کہ شہوانہ نے اللہ سے اسی وقت توبہ کی، کنیزیں آزاد کر دی، سارا مال و متاع اللہ کی راہ میں خیرات کر دی اور اللہ سے لو لگا لی، اللہ کی ہو گئی۔ جو لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی ولیہ دیکھنی ہے تو بصرہ میں جا کر شہوانہ کو دیکھو، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ سے کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، اللہ کا دروازہ کھلتا ضرور ہے۔ تو ایک بڑھیا نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ امام حسن بصری، کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ تو یہ سننا تھا کہ امام حسن بصری غش کھا کر گر پڑے کہ یہ بڑھیا اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ شیرک سے بھی قریب ہے، وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا، ہم سے محبت کرنے والا اور ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ رب العزت کو جب ہم پکاریں تو اتنی یکسوئی کے ساتھ، اس قدر محبت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ پاک پروردگار عالم ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، رحمت الہی ضرور ضرور متوجہ ہوگی۔ لیکن انسان چونکہ جلد باز ہے، انسان بے صبرا ہے، انسان کو بہت عجلت ہوتی ہے اس بات میں کہ ہم جب اللہ سے کچھ مانگیں تو ہماری جو تمام دعائیں ہیں فوراً ہی قبول ہو جائیں۔ تو زرمینہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم عبادات کرتے ہیں، جو اطاعت خداوندی ہم کرتے ہیں، اس کا پورا ثمر ہمیں دنیا ہی میں حاصل ہو جائے؟ بہت شکریہ۔ ہمارے اکابرین کے حوالے سے اتنی پیاری اور عمدہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے رب کی محبت میں اتنی گریہ ازاری کی، رب کو یاد کیا، کیونکہ باقی سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو بقا کو پا لیتے ہیں، دل سے ہر غیر کا خیال نکل جاتا ہے، غفلتوں کے پردے چاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حجابات ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور صبغت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا رنگ جس سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہے، وہ بندے کو عطا ہو جاتا ہے۔ تو رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے کہ دنیا میں ہی کیا اطاعت الہی کا، محبت الہی کا ثمر ظاہر ہو جائے، تو ایسا اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہی وہ سارا ثمر ظاہر ہو جائے، کیونکہ آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فقط فاز فوزا عظیما، ہمارے لیے بہت ساری خوشخبریاں، بہت سارے اجر و ثواب آخرت کے لیے بھی رکھے ہیں، بیکاز ایز وی نو دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، نیکی اور بدی کو مہلت دی گئی ہے، ہمیں یہاں ہم لوگ جو کر رہے ہیں کام، ہمیں پرکھا جائے گا کہ کون ہم میں سے بہترین عمل کر کے دکھانے والا ہے۔ تو دنیا میں بھی ثمر عطا ہوتا ہے، فائدہ عطا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں چھوٹی سی مثالوں کے ساتھ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گی کوئکلی، کہ نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، زکوٰۃ ہے، دل میں سے مال کی محبت نکل جاتی ہے، دوسروں کو ہیلپ آؤٹ بھی کر دیتے ہیں، روزے کے جسمانی اور روحانی بہت سارے فوائد ہیں، قربانی کرتے ہیں، اکنامیکل کتنے بینیفٹس عطا ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری رزق و روزی میں بھی برکتیں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نماز اور صبر سے مدد لی جائے۔ تو ہماری عبادات کا جو انٹینشن ہے نا، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عبادات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں فلاں چیزیں دنیا میں ہی تمام ثمرات عطا ہو جائیں، کیونکہ اللہ تو بے شمار نعمتیں اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے۔ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ہمارا دل انر پیس سے، سیٹسفیکشن سے، سکون سے مالا مال ہو، ہم قناعت کی دولت سے مالا مال ہو، اللہ محتاجگی سے بچائے، اللہ ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہوئے ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے۔ تو ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو یاد کریں، اس مثالوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نار نمرود کا واقعہ ہے اس کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں، اور دنیا میں آزمائشوں پر صبر کریں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت دوزخ کے خوف سے کر رہے ہیں تو یہ عبادت تو نہیں، یہ تو غلامی ہے، اور اگر ہم جنت کے لالچ میں کر رہے ہیں تو یہ تو ایک تاجر کی طرح نفع بخشی کی جیسے طلب ہے نا، یہ وہ ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے، اس نور سے سرشار ہو کر، یہ جانتے ہوئے کہ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور واقعی ہم دیکھیں تو ہر جانب یقیناً جلوے اسی کے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف کا ارادہ کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص نیت کے ساتھ محبت الہی کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی عبادت کریں، تو دنیا اور آخرت میں یقیناً کامیابیاں ہمارا مقدر بن جاتی ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کے ماتھے پر نور سے یہ درج ہوتا ہے کہ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں وصال کر گیا۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گی
کہ ہماری دعاؤں میں رضائے الہی بھی نظر آتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے جو معاملات ہیں، تعلقات ہیں، عبادات ہیں، اخلاص نیت، رضائے الہی ہمارا منشا اور مقصد ہے یا نہیں ہے؟ رب سے مانگنا ہے، لیکن عبادت اور دعا صرف اس لیے، جیسے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی کہ صرف اس لیے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی مجھے عطا ہو جائے اور ہم حاصل کرنے والے بن سکے، کیونکہ مانگنا بھی تو اللہ تعالیٰ سے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ تو نہیں ہے تو حاجت روا کون ہے؟ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ دینے والا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، سجدے میں گر کے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو حاجت روا کون ہے؟ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق باللہ کے حوالے سے آج بات کی جا رہی ہے، اور ہمارا یعنی بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط نہ ہو تو پھر کس سے ہو؟ اللہ سے لو نہ لگائیں تو پھر کس سے لگائیں؟ یعنی جب بندہ ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، تو پھر اس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، اس کی زبان پر ذکر الہی جاری رہتا ہے، اور وہ خاموش بھی ہوتا ہے تو لبوں سے تسبیح ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تسبیح کر رہی ہوتی ہے اس رب کی۔ تو یہ کیفیت بہت آسانی سے پیدا نہیں ہوتی جناب، بڑی ریاضت سے پیدا ہوتی ہے، لیکن کرنا یہ ہے کہ بس ہمہ وقت اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی میں لگے رہنا ہے۔ جب ہم دنیا میں بھی کوئی کام کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، تو پیچھے مقصود ہمارا رضائے الہی ہی ہونا چاہیے، تو اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، زرمینہ ناصر خاتمی صاحبہ بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک بہت ہی مشہور محاورہ بھی ہے کہ رب راضی تو سب راضی، ہم کہتے ہیں بار بار یہ بات سننے کو ملتی ہے، مگر عملاً ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ عملاً اکثر بلکہ اس کے برعکس ہی ہوتا ہے، فرمائیے گا کیا کہیں گے، کیوں ہوتا ہے ایسا آپا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ زینب صاحبہ، دنیا کے حال چال میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے اور بہت نا امید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو شفا دینے والا ہے، ہم تیری رضا پہ راضی رہیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور جب وہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو فرعون ہو جاتا ہے کہ ارے فلاں اتنے مہنگے ہاسپٹل گئے تھے، اتنے پیسے خرچ ہوئے اور اتنے بڑے ڈاکٹر کی دوائی سے ہم صحیح ہوئے ہیں گے۔ یعنی وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ ہم خاک ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ اسی طرح جب انسان کو کوئی عہدہ ملنے والا ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ ہم اپنی قلم و ذات سے کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ ناشکرا پن ہے، اور اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، اللہ تو حاجت روا ہے، تو ہماری یہ خواہش پوری کر، ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ جب اس کو عہدہ مل جاتا ہے، کوئی منصب مل جاتا ہے تو وہ پھر نمرود بن جاتا ہے۔ سب کچھ ہمیں یہ دولت کی ریل پیل ہماری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ملی ہے، ہم نے اتنا بزنس کیا، اتنی محنت کی، اتنا کامیاب ہوئے، لیکن ہم ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اس میں ہمارا کمال نہیں، خالق دو جہاں کا انعام ہے۔ وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے، موت، زندگی، روشنی، تاریکی کا وہی خالق ہے، وہ جب چاہے جس کو عطا کر سکتا ہے اور جب چاہے جس سے واپس لے سکتا ہے۔ تو اس طرح خوشی ہو یا غم ہو، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور جو لوگ ہر آزمائش میں، ہر مشکل میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو کامیابیاں ان کا مقدر ہوتی ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے، آخرت کے انعامات انہی کے لیے ہیں، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، بالکل مفلوج ہے، اور کہہ رہے کہ اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے اس کے پاس، کہنے کہ نہ تیری بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ تیرا کوئی سہارا ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ تو کہنے لگا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اور یہی کہتا ہوں کہ میری موت بھی اللہ کی رضا پر راضی ہو کر آئے، اسی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان
ایمان کی دولت تو عطا فرمائی ہے. جس کو ایمان کی دولت اللہ عطا فرما دے, جس کو ہدایت کی دولت اللہ عطا فرما دے, جس کو اللہ تعالیٰ کفریہ کلمات سے ہٹا دے, جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا دے, تو وہ ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے. اور اللہ کی رضا پر راضی ہی رہ کر ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں, اور کون و مکان کی تمام چیزیں ہماری متی ہو سکتی ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العزت جب ہم سے راضی ہو جائے تو پھر تمام تر نعمتیں ہمیں خود حاصل ہو جائیں گی, کیونکہ اس کی رضا میں, اور ہمیں بھی اس کی رضا میں راضی رہنا ہے, چاہے وہ ہمیں قلیل عطا فرمائے یا کثیر عطا فرمائے. شکر گزاری ہمارے اندر ہونی چاہیے. زرمینہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلام میں جو بندگی کا بہترین تصور ہے وہ کیا ہے, کیا فرمائیں گی؟ جی بہت شکریہ. میں اس کا آغاز اس واقعے سے کرنا چاہوں گی اختصار کے ساتھ. امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے آ رہے ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے نور سے روشن کیا ہے. کیونکہ جب ان کو تخت شاہی دیا گیا اور ایک جانب اللہ تعالیٰ کی محبت کا کہا گیا, تو انہوں نے تخت شاہی کے برعکس اللہ تعالیٰ کی محبت کو چنا, اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا. تو عبادت و بندگی کا جو بہترین تصور ہے اس کو جاننے کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اسلام میں یہ جز وقتی نہیں ہے کہ چند عبادات تک یا مسجد تک ہم محدود ہیں اور یہ عبادت کا تصور ہے, بلکہ یہ بہت جامع ہے, یہ بہت ہیوج ہے, بڑا واسٹ کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے. کہ اس میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ تمام انسانوں جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مفسرین کرام اس حوالے سے کہتے ہیں لیعرفون, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کو حاصل کر سکیں, اس لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا. اور جب ہم بات کرتے ہیں حقیقی بندگی کے تصور کے حوالے سے, تو ایک تو عبادات ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. آبویسلی ہم نے اخلاص نیت کے ساتھ رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے محبت الہی میں ان کو کامل یکسوئی کے ساتھ, کامل بندگی کے ساتھ ان کو ادا کرنا ہے. اور سیکنڈلی کیا ہے کہ ہمارے جو اطاعت کے معاملات ہیں, دیگر ہمارے معاملات زندگی ہیں, اس میں سچائی کا, عدل و انصاف کا, امن و امان کا, دوسروں کے لیے آسانیوں کا, آنیسٹی کا, دیانتداری کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ہمیں اس کا حقیقی تصور اور کانسیپٹ پتہ چلا, کیونکہ بہت سارے علماء کرام نے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز کی ہیں نا. مجھے جو سب سے اچھی لگی, راغب اصفہانی نے اس حوالے سے لکھا کہ جو حقیقی تصور ہے نا عبادت کا, کہ بندہ اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں ٹکا دے, اور وہ کیوں کرتا ہے, اپنے عجز کا, اپنی ابدیت کا اظہار کرنے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ایسا کرتا ہے غایت التعظیم. کیونکہ دیکھیں نا, عبادت کر رہے ہیں, ادب کے ساتھ کریں گے, خشوع و خضوع کے ساتھ کریں گے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا جو تصور عبادت ہے فقط مسجد تک یا چند عبادات تک محدود ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے, مسجد سے لے کر گھر, بازار, پارلیمنٹ, عدلیہ, یعنی ملی اور شخصی اعتبار سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں, شخصی اور انفرادی اعتبار سے, اور ملی اور اجتماعی اعتبار سے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انسان کی جو سیاست ہے, معیشت ہے, معاشرت ہے, زندگی کے جتنے معاملات ہیں نا, اس میں وہ سب جو دوسروں کے ساتھ اس کا حسن سلوک ہے, یعنی حقوق اللہ تو کر رہا ہے نا, حقوق العباد کی بھی ادائیگی کا اہتمام کرے گا, اس میں جب وہ کامل اخلاص نیت کے ساتھ اپنے معاملات کو ادا کرے گا, اور مطمع نظر کیا ہوگا, فقط للہیت لوجہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے, تو تب اس کا ہر وہ عمل حسن عبادت میں شمار ہوتا چلا جاتا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, فرمایا کہ نا سیدھے سیدھے اسلام میں داخل ہو جو مسلمان بن جاؤ. اس سے کیا مراد ہے کہ سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کرو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو, اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانو, اس کے احکامات کی بجا آوری کا اہتمام کرو, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سپریمیسی کو, اس کی ڈیوائن پاور کو ایکنالج کریں نا, کہ ہم نے وی ہیو ٹو فالو ہز آرڈرز اونلی, کہ اللہ تعالیٰ کی ہی تمام اختیارات کا مالک ہے. فار ایگزامپل ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں, کچھ ایسے کام ہیں جن کا نہ ثواب ہے نہ گناہ. اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ اس سے جو مجھے روحانی قوت ملے گی, جو بدن کو راحت اور طاقت ملے گی, میں دین کی حمایت کے لیے یوز کروں گا, میں کسب حلال کے لیے نکلوں گا, تو ہمارا وہ عمل بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. کیونکہ سورہ کاف میں فرمایا گیا کہ دنیا کو مزین کیا گیا, ہمیں ایک عالی شان مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم جائیں, اپنا مقصد حیات ہے اس کو پورا کریں, اس کا تعین کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھے کہ کون ہم میں بہتر عمل کرنے والا ہے. یعنی زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ ہم نے مورخین جو لکھتے ہیں نا کہ ایک عبادت ہے, عبادت کر کے سعادت کو پانا ہے. وہ کس طرح سے پانا ہے, اس کا بڑا چھوٹا سا فارمولہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے, محرمات سے اور منکرات سے بچنا ہے, شریعت کی پاسداری کا خیال رکھنا ہے, اور جتنے بھی واجبات ہیں, فرائض ہیں, ان کی پابندی کا خیال رکھنا ہے. ایک شخص مسجد نبوی کے باہر سے گزر رہا تھا, تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے اور جہاد پر جاتے, دینی معاملات میں حصہ لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کسب حلال کے لیے جا رہا ہے,
اس کے حلال کمانے کے لیے اس کے قدم ہیں تو یقیناً وہ راہ جہاد پر ہے، اور ایسے میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کے مرتبے پر فائز سبحان ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح سے بار بار بات ہو رہی ہے فنا فی اللہ کی، اللہ اکبر، یہ اتنا پیارا بندے اور اللہ کا تعلق ہے، اور اگر اس میں مزید قرب حاصل کر لیا جائے تو بہت ہی خوبصورت انداز سے بندہ دنیاوی کام بھی انجام دے سکتا ہے، اور دیگر تمام جو عبادات ہیں، جو فرض ہیں، فرض عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حقوق العباد ہیں ان کو بھی اس طرح سے ادا کرے کہ نہیں یہ میرے رب کا حکم ہے اور اس کی ادائیگی پر مجھے میرے رب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو یقینی طور پر ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی، کیونکہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ زرمینہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، شکر گزار ہوں۔ حاصل کلام جناب پوری گفتگو کا یہ ہے، اور جو میری چھوٹی سی ناقص عقل میں سمائی ہے بات، کہ ہم نے مکمل سپردگی دینی ہے اللہ کے لیے، کیونکہ ہمیں اس خالق کائنات نے پیدا کیا۔ گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، پلٹ آئیے، واپس مانگ لیجیے اللہ رب العزت سے معافی، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ پروردگار عالم، اور آپ مانگیے بھی ایسے کہ میرے رب تو میرا رب ہے، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے، تو وہ رب یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار میری طرف پلٹ کر آئے، اور پلٹ کے آنے کی ادا جو ہے اس رب کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ تعلق اس طرح سے مضبوط ہو سکتا ہے۔ پھر اس کی کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، جو وہ کتاب الہی ہے، جو اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لے تو وہ تعلق کی بہترین کڑی ہے، اور اسی میں سارے راز مضمر ہیں، اور اسی سے ہمیں سب کچھ ملے گا، ہر بات کا علم، ہر کام اسی رب کی جو کتاب ہے اس سے ملے گا۔ تو اس تعلق کو مزید جو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اس کتاب الہی سے بھی رابطے کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔